جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج جن موضوعات پہ بات کرنی ہے اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو انتخابات کے حوالے سے ہے، جو کہ اب کچھ دن پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ نوشتہ دیوار ہے، لیکن اب جو ہے وہ صورتحال کافی زیادہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں، جو اشارے ہمیں ملے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ اچھی خبریں کون سی نہیں ہیں۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بری خبریں ہیں ان کے لیے۔ اور ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر پچھلے کچھ دنوں سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جن کو کہ بہت ہوا بھی دی جا رہی ہے، اور معاملات کچھ خراب بھی ہوئے، لیکن اب ان کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے قابو پا لیا گیا ہے۔ ہماری ایک تو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر خبر بھی دی ہے، ٹویٹ بھی کیا ہے، لیکن ہماری جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے اس سے بھی بات ہوئی ہے اور حکومتی لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے کہ گلگت بلتستان میں پچھلے کئی دنوں سے جو متنازع بل تھا اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بہت ریومرز تھیں، افواہیں تھیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ویسے بھی آج کل چونکہ ایام اذاں ہیں اور مجالس کے دن ہیں، تو جو جامع مسجد اسکردو ہے وہاں پہ بہت بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے اجتماع، اور یہ اب کی بات نہیں، ہر جمعے کو وہاں پہ اجتماع ہوتے ہیں۔ مختلف وہاں کی جو فوٹیجز ہیں، ان کے جو نعرے ہیں، ان کو بالکل یعنی کہ غلط انداز میں سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کیا گیا۔ ایک پورا پروپیگنڈا کیمپین جو ہے وہ لانچ کی گئی کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل کچھ وہاں پہ ٹینشن تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گلگت سے الگ خبریں آتی تھیں اور بلتستان سے الگ خبریں آتی تھیں، اور لیکن اس کے اندر جو انتظامیہ ہے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مختلف جو علماء تھے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، ان کے ساتھ ان کے جو شکوک و شبہات تھے وہ ختم کیے ہیں، اور خاص کر کے جو بل کے حوالے سے تھا، کیونکہ وہ بل صدر مملکت نے واپس کر دیا تھا، وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود ایک ریومر فیکٹری تھی جو کہ لگائی گئی، اور جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہاں پہ امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی۔ تو اب وہاں پہ حالات جو ہیں بھرپور کنٹرول میں ہیں، جو ہماری اطلاعات ہیں۔ البتہ ایک کام جس کے اوپر پاکستان کی ریاست کو، حکومت کو اور انتظامیہ کو بہت کام کرنا چاہیے اور نہیں ہو رہا، وہ یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا ویڈیوز ہیں یا پروپیگنڈا خبریں ہیں، ان کو جس طرح سے باہر بیٹھے ہوئے چند لوگ جو ہیں وہ اشتعال دلاتے ہیں اور پھر اس کو پھیلاتے ہیں، اور پاکستان کے ظاہر سادہ لو عوام ہیں ان کو نہیں پتہ، اور خاص کر کے جو مذہب کے نام کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ ان کو فوراً اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ان کو اختیار کر لیتے ہیں، پوچھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو وہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی نعرہ لگ رہا ہے کوئی اور اس کو کسی اور نعرے کے ساتھ مماثلت کر کے پھیلایا جاتا ہے، تو یقینی طور پر یہ ایک بہت ہی یعنی یہ جھوٹ ہے، یہ فیک ہے، اور یہ جھوٹ کا کاروبار ہے جو کہ پاکستان کے اندر انتشار اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ہم لمحہ بلمحہ میں خود بھی بہت ان ٹچ رہی ہوں سب لوگوں کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں کے اندر کہ کیا معاملات ہیں، لیکن بہت ساری خبریں ہم اس لیے بھی روک لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اتنی بڑی بن جائیں یا ان کو اتنا بڑا بنا دیا جائے کہ وہ اور زیادہ حالات جو ہیں بے قابو ہو جائیں۔ تو اب گلگت بلتستان کے حالات جو ہیں اس میں دونوں طرف کے علماء نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور کوئی ابھی اس وقت تک یعنی آگے کا اللہ کرے کہ خیر رہے، کوئی مخدوش چیز جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی اس وقت تک، اور اس میں بڑا ایک صلح صفائی کے ساتھ جو ہے وہ کام ہوا ہے۔ اس پہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر ایک فیک نیوز کو، ایک پروپیگنڈے کا توڑ کر سکتا ہے یا اس کے خلاف بات کر سکتا ہے، یا جس کو حقائق پتہ ہے وہ حقائق شیئر کر سکتا ہے، تو میرا خیال ہے اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو الیکشنز کے حوالے سے جو معاملات ہیں، کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے وہ ایک قدم پیچھے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہٹا ہے، اور ہٹا یوں ہے کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہے، اپنے لوگوں سے بات کی ہے، ملاقاتیں کی ہیں، پولیٹیکل پارٹیوں کا
انڈیا لیا ہے، پھر انٹرنیشنل پریشر بھی اپنی جگہ پہ موجود تھا، اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہم 14 دن پہلے حلقہ بندیوں کا کام جو ہے وہ شروع کر دیں گے یا ختم کر دیں گے۔ مثلا یہ کہ دسمبر کی 14 تاریخ تک انہوں نے کہا تھا کہ حلقہ بندیاں کی جائیں گی، اب کہا جا رہا ہے کہ 1 دسمبر تک جو ہے یہ کام کر دیا جائے گا۔ یعنی تھوڑا سا الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنے، اور اس میں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے کوئی اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بہت ایمبیشیس ہو کے ڈیٹ دی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر جو وہ کام کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا کام ہے کہ کس طرح سے آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کو یقینی بنانا ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک ریکوائرمنٹ موجود ہے۔ اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود ہے، اور سپریم کورٹ کے یعنی چیف جسٹس صاحب کے 16 ستمبر کو وہ گھر چلے جائیں گے، اور ان کے حوالے سے جو بہت ساری خبریں ہیں اور کچھ اہم ریٹائرمنٹس اور بھی ہیں، تو ایک تو وہ اگر ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ معاملہ جو ہے اس کو دیکھنا پڑنا تھا۔ اور پھر ہم نے جیسے کہ کل بھی مختلف ذرائع سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ صدر مملکت جو تھے وہ تقریباً الیکشن کے حوالے سے اپنی ڈیٹ اناؤنس کرنے والے تھے، لیکن پھر اس کو بھانپ لیا گیا کہ وہ جو ٹویٹ کے بعد سے ایک تنازع شروع ہوا تھا، اور پاکستان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک امبیرسنگ سچویشن جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا، تو 2 بڑے جو عہدیدار تھے انہوں نے صدر مملکت سے جو ہے وہ ملاقات کی اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے یہ ایک سنجیدہ مملکت ہے، اور یہاں پر اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کسی بھی اس طرح کی جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر بھی بات ہوئی، پھر ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات ہوئی، اور چونکہ اس میں 3 ہی لوگ تھے تو ظاہر ہے کہ یقینی طور پر الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے جو ہے وہ یقینی طور پر بات ہوئی ہوگی۔ اچھا، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے تو ترجمان نہیں ہیں، ان کی خبریں ہمیں اس طرح سے نہیں مل سکتی، ہمیں جو صدارتی ذرائع سے یا جو ہمارے بہت سارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان سے اگر ہم بات کریں تو اس بات کے اوپر بحث ضرور اپنی جگہ پہ موجود تھی، اور اسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک کنسرنز بھی پائے جاتے تھے۔ اچھا، جو اس میں اہم شخصیت ہے تیسری جن کو کہ یہ فیصلے کے حوالے سے بات کرنی ہے، وہ ظاہر چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور اس ہفتے کے اندر یا اگلے دو ہفتے ان کے رہ گئے ہیں، ان کے اندر جو ہے ان سارے معاملات کے اوپر کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ معاملات سامنے آئیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہی الیکشن کمیشن نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہے، آلموسٹ کرنا ہے، اور ان ارادہ یہ لگ رہا ہے خاص کر کے سیاسی جماعتوں کا بہت اس کے اوپر پریشر آیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کافی، اور ANP کا کافی بڑا پریشر جو ہے وہ آیا کہ آپ اس کو انتخابات کو جو ہے وہ 90 دن نہیں تو تھوڑا سا بیرسٹ منیمم ٹائم، ظاہر ہے اب 90 دن کے اندر تو نہیں ہو سکتے، لیکن جو بھی منیمم ٹائم آگے ہوتا ہے اس کے اندر انتخابات کروائے جائیں۔ سول سوسائٹی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار ایسوسی ایشن، سب لوگوں نے یہ کہا کہ آئین کا جو تقاضا ہے وہ 90 دن کا ہے، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ہی جو صوبائی الیکشن سے ان کے حوالے سے بیرسٹ منیمم ٹائم کی بات کی تھی، لہٰذا اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ معاملات سامنے مطلب اس کے اوپر غور کیا گیا، اور اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ بہت جلد الیکشن سکیجول جو ہے وہ بھی منظر عام پر آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کیا بری خبر تحریک انصاف کے لیے، تحریک انصاف مستقل یعنی عمران خان صاحب نے جیل سے ایک پیغام دیا، اس جیل کے پیغام کے ساتھ جو ہے 2 چیزیں تحریک انصاف ہمیشہ کرتی ہے، ایک طرف جو ہے وہ ہری جھنڈی لگاتی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے یعنی وہ کیرٹ اینڈ سٹک والا جو فارمولا ہے وہ ضرور استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک طرف یہ کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں سیاسی جماعتوں سے کہ انتخابات ہو جائیں 90 دن میں ہوں، یعنی انگیجمنٹ چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور دوسری طرف انہوں نے عالمی عدالت انصاف کے دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی بات کر دی، اور اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ یہ کسی صورت جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ کرے گی کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہماری جتنے بھی اندرونی معاملات ہیں اس کے اوپر، اور یہ اندرونی معاملات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آپ انٹرنیشنل کورٹ کا جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹائیں اور پاکستان کی سبکی ہو، اور خاص کر کے ایسے لوگوں جن سے کہ انہوں نے پھر یو ٹرن لے لیا، اور پھر وہ اس جو رابرٹسن جو ہیں جیفری رابرٹسن ان کی اس کے ساتھ ختم کر دیا معاہدہ، لیکن یہ ایک سیریس ایفرٹ جو تھی یہ ضرور کی گئی تھی۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے پیغام بھجوایا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں جو ہے وہ اداروں کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ادارے جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر میرے خیال ہے اب وقت گزر گیا ہے، اور جو ایک طرح سے معاملات سامنے آئے ہیں
اس میں جو میٹنگز ہو رہی ہیں، حال ہی میں جو میٹنگز ہوئی ہیں، اس کے اندر یہ لگتا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے سے ڈیمانڈز تھیں ان ڈیمانڈز کو جو ہے وہ پورا کیا جائے. اور اس میں اب ظاہر ہے کہ جو معاملات سامنے آئیں گے، جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ یہاں تک ہی ہے کہ تحریک انصاف کو کوئی اس طرح کی جس طرح کی رعایت وہ چاہتے ہیں وہ رعایت نہیں ملے گی. البتہ جو قانونی معاملات ہیں وہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے اور یہ معاملات اسی طرح سے سامنے آتے رہیں گے. ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو کہ سامنے دیکھنے کو ملی ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی جا کے سبب پیدا کر دے، اور وہ سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جن کو کہ رہا کیا گیا تھا، ان کو پھر کہا گیا تھا کہ اڈیالہ جیل میں ان کو شفٹ کیا جائے گا، مگر وہ اٹک جیل میں ان کو لے جایا گیا ہے. تو کیا جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ کوئی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، یا وہ کوئی برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں، یا وہاں پہ ان کی کوئی عمران خان صاحب سے ملاقات کے سبب اسباب ہو سکتے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ کافی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. مگر اس وقت سر دست اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیسپریشن ہمیں نظر آتی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی، اور ان کے جو جتنے بھی ان کے کارکن ہیں اور صحافی نما کارکن ہیں یہاں اسلام آباد کے بھی، جو چھوٹے موٹے جو جتنے بھی ان کی جو ڈیسپریشن ہے، یا ان کے ان کا جو ایک ایکسپریشن ہے، ایک بے بسی اور ایک غصہ جسے کہنا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر، اور جھوٹی کیمپینز بھی جو ہیں وہ جس طرح سے لانچ کی گئی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس بات کی دلیل ہے یا اس بات کی نشانی بھی ہے کہ تحریک انصاف جو چاہ رہی ہے وہ فوری طور پر ان کو اویلیبل نہیں ہے، وہ دستیاب تاحال نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی سبب بن جائے کہ اداروں کے ساتھ ان کی بات چیت ہو، لیکن فی الحال اس بات کے جو امکانات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر نظر آ رہے ہیں. اور خاص کر کے جو ٹویٹ والا معاملہ تھا صدر مملکت صاحب کا، اس کے بعد سے تو میرا خیال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ ایک غصہ پایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا اظہار ممکنہ طور پر جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہوگی جس میں کہ چوتھے فلور پہ صرف صدر مملکت تھے اور ڈی جی آئی اور ڈی جی اور آرمی چیف موجود تھے، ان تینوں کے بیچ اس کا اظہار یقینی طور پر کیا گیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جب خبریں آتی ہیں تو اس میں ہمیں ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت کے معاملات ہیں اس میں کیا کیا بات ہوگی. یہ یاد رہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ 8 ستمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، اور قانونی طور پر یہ ویسے روایت رہی ہے کہ اگلے صدر کے انتخاب تک جو ہے وہ صدر موجود رہتے ہیں، لیکن یہ کہیں پہ لکھا ہوا اس طرح سے عملی طور پر اس پر یہ یعنی ریٹائرمنٹ کو اگر کوئی ریٹائرمنٹ لینا چاہے یا اس کو کہا جائے تو میں خیال ہے اس کو پھر لینی بھی پڑ جاتی ہے. یہ بھی ایک طرح سے جو ہے وہ صورتحال سامنے آ سکتی ہے اگلے چند دنوں میں. لیکن جو کل سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں سپریم کورٹ اپنا فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہی ہے، اور اس فائنل راؤنڈ کے اندر جو ہے یہ کافی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. سو ہم آپ کو اپڈیٹ بھی رکھیں گے، خبروں پہ بھی نظر رکھیے گا، اور تمام شخصیات پہ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.